آج نام محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد، اس نام کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ ذات تو یقیناً بلند ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یقیناً بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ مصطفیٰ سے بلند فقط مصطفیٰ کا خدا ہے، اور کوئی نہ مصطفیٰ سے بلند ہے نہ کوئی مصطفیٰ کے برابر ہے۔ تو آئیے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی ایک نام رکھا ہے، اگرچہ وہ کسی نام کا محتاج نہیں، اور اس نے اپنے حبیب کا بھی ایک نام رکھا ہے، اگرچہ سارے صفاتی نام میرے آقا کو جچتے ہیں۔ اپنا نام اس نے جو رکھا، جیسے اس نے اپنی ذات کا فیض محمد مصطفیٰ کی ذات کو عطا فرمایا، ایسے ہی اس نے اپنے نام کا فیض نام مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اللہ کا نام، اسم جلالت جسے کہتے ہیں اللہ، اس کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ 4 حرف ہیں جو مل کر بنتا ہے اللہ۔ ایک ہے الف، لام، پھر ہا، 4 حرف مل کر یہ نام مبارک بنتا ہے اللہ۔ اور اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھنا چاہا، وہ بھی ایسا نام چنا ہے جسے 4 حرفوں سے مکمل فرمایا ہے۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی میم، ہا، پھر میم، پھر دال، یہ بھی 4 حرف ہیں، وہ بھی 4 حرف ہیں۔ نقطہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اگرچہ نقطہ جائز ہے، مگر نقطہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی نقطے نہ نکالے، نہ اپنے نام میں نقطہ رکھا، نہ مصطفیٰ کے نام میں نقطہ رکھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کے نام پر نقطہ چینی کرنے والوں، یہ نقطہ تمہارے عقل میں تو ہو سکتا ہے، تمہاری سوچ اور سمجھ میں تو ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پھر یہ 4 حرف بھی ایسے رکھے کہ ایک حرف کو 2 بار ذکر کیا، لام کو ریپیٹ کیا، ڈبل لکھا اللہ، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک حرف کو اللہ نے دہرایا، وہ حرف ہے میم۔ یہاں لام کو 2 بار رکھا، وہاں میم کو 2 بار رکھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ نام کا فیض نام کو حاصل ہو رہا ہے، اور ذات کا فیض ذات کو حاصل ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بڑی لطیف بات پر توجہ کیجئے، دنیا میں کوئی بھی لفظ ہے، جب آپ اس کے کسی ایک حرف کو 2 کو نکال لیتے ہیں تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا مقصد اور معنی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے میں کسی اور کے نام کی مثال دوں تو پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، تو میں اپنے نام کی مثال دے لیتا ہوں، ارشاد۔ اگر اس الف کو ہٹا دیا جائے، باقی بچتا ہے رشاد۔ دنیا کی کسی زبان میں اٹھا لیں، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک حرف ہٹا دیں، کچھ نہیں بچتا، بے معنی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نام کو بھی یہ شان عطا فرمائی، اور محمد مصطفیٰ کے نام کو بھی یہی شان عطا فرمائی۔ وہاں سے آپ ایک حرف ہٹا دیں، معنی ختم نہیں ہوتا، دوسرا حرف ہٹا دیں، معنی ختم نہیں ہوتا، تیسرا حرف ہٹا دیں، معنی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان حروف میں سے دوسرے کو تیسرے سے ملا دیں، پہلے کو تیسرے سے ملا دیں، کوئی معنی ختم نہیں ہوتا۔ ایک کمال تو یہ کہ حرف نکالتے چلے جائیں، معنی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ذات بھی بامعنی ہے،
یہ صفات بھی بامعنی ہیں، بلکہ معنی سارے کا سارا وہ دامن مصطفیٰ سے جنم لیتا ہے، اس لیے بامعنی رکھا۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو معنی تو پایا جائے گا لیکن معنی ہوگا کیا؟ کوئی ایسا معنی ہو جائے جس کا تعلق اس ذات سے نہ بنتا ہو، یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نام میں سے جب آپ کوئی حرف ہٹاتے ہیں تو معنی رہتا ہے، لیکن معنی بنتا کون سا ہے؟ کوئی اور نہیں، وہی بنتا ہے جو اس کی شان کے لائق بنتا ہے۔ اللہ کی شان کے لائق رہتا ہے معنی، عقیدہ توحید کے مطابق رہتا ہے معنی۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے اگر ایک حرف دو حرف کم کرتے چلے جائیں، جو معنی آپ کو اس کے اندر سے ملتا ہے وہ معنی شان مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ غور کیجئے، دیکھیے، اللہ اگر اس میں سے اس پہلے الف کو ہٹا لیا جائے تو باقی لفظ بچ جاتا ہے للہ، اور للہ کا معنی ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ زمین اور آسمان بھی، فرشتے اور انسان بھی، جنات اور نباتات بھی، شمس و قمر بھی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے اسم جلالت اور نام مبارک کے اندر معنی بھی وہی ملتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق جچتا ہے۔ اور اس پھر ایک اور نام کو ہٹا دیں، پھر الف کو پھر ملا دیں، درمیان والا لام ہٹا دیں، اور جو الف ہے پہلا جسے ہٹا کے رکھا ہے اسے پھر ملا دیں، پھر کیا بنتا ہے؟ پھر بنتا ہے الہ۔ الہ کا معنی ہے معبود، وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، وہی مستحق کے عبادت ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا معنی جو اس میں سے حاصل ہوا وہ معنی اللہ کی شان کے لائق۔ پھر یہ الف بھی ہٹا دیں، یہ نام بھی ہٹا دیں، پھر کیا بچ جاتا ہے؟ پھر بچ جاتا ہے لہو، اور عربی زبان کے مطابق لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، اسی کے لیے ہے سب کچھ، میں بھی اسی کا ہوں، یہ کائنات بھی اسی کی ہے، کائنات جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ہے۔ پھر معنی عقیدہ توحید کے مطابق، اور اگر یہ نام بھی ہٹا دیں پھر ایک ہی حرف بچ جاتا ہے، وہ حرف بچتا ہے ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی، بس وہی، بس وہی۔ زمین اور آسمان میں جہاں بھی دیکھا اسی کا جلوہ دیکھا، اور جس سمت دیکھا اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا، ہر جگہ وہی ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کا رنگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک حرف کو کم کرتے چلے گئے، ترتیب بھی بدلتے چلے گئے، لیکن یہ لفظ بے معنی نہیں ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ معنی فقط وہی حاصل ہوا جو اللہ کی شان کے لائق تھا، کوئی اور معنی بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلا میم ہے، اگر اس میم کو ہٹا دیں تو باقی بچ جاتا ہے لفظ حمد۔ وہ جو حمد بچتا ہے اس کا معنی ہے تعریف۔ تو مصطفیٰ کیا ہیں؟ اگر کوئی مصطفیٰ کا تعارف ایک لفظ میں جاننا چاہے، مصطفیٰ کون ہیں؟ مصطفیٰ حمد خدا ہیں، مصطفیٰ حمد خدا ہیں، مصطفیٰ خدا کی تعریف ہیں، سرتاپا مصطفیٰ خدا کی تعریف ہی تعریف ہیں۔ جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے خدا کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے، جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا اسے خدا کی تعریف یاد آئی، جس نے زلف مصطفیٰ کو دیکھا اسے بھی خدا کی تعریف یاد آئی، جس نے مصطفیٰ کی نگاہ کے کمال کو دیکھا خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے کان کے سننے کی طاقت کو دیکھا
تو خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کی انگلی کا معجزہ دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے دست قدرت کو دیکھا تو خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے کرام ناز کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کی گفتار کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے کمال کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے فضائل کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے شمائل کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے مدینہ کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی، مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھا، خدا کی تعریف یاد آئی۔ ارے محمد مصطفیٰ کو جہاں سے جب بھی دیکھا خدا کی تعریف یاد آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حرف میم کو ہٹا کر دیکھا، جو لفظ باقی بچا اس لفظ میں جو معنی دیکھا وہ معنی مصطفیٰ کی شان کے لائق دیکھا۔ اب آپ جیسے وہاں کیا تھا، الف کو ہٹا کے دیکھا تھا، معنی تھا جو شان خدا کے لائق تھا، یہاں میم کو ہٹا کے دیکھا، معنی وہ حاصل ہوا جو شان مصطفیٰ کے لائق ہے۔ وہاں ہم نے الف کو پھر ملا کے دیکھا تھا، معنی بنا تھا، یہاں میم کو پھر لگا کے دیکھیں اور ہا کو ہٹا لیں، جو دوسرا ہا ہے اس کو ہٹا لیں اور پہلے میم کو پھر جوڑ دیں، پھر یہ لفظ بن جاتا ہے مومد، اور مومد کا معنی ہے مدد کرنے والا، مومد کا معنی ہے مدد کرنے والا، تو مدد کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ نے مدد کی تو انسان شرک سے نکل کر توحید کی طرف آیا، مصطفیٰ نے مدد کی تو انسان غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آیا۔ مصطفیٰ کی مدد ہے کہ انسان کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آیا۔ مصطفیٰ کی مدد ہے کہ غلاموں کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا۔ مصطفیٰ کی مدد ہے کہ امیر و غریب کو برابر کر کے تقوی کے اوپر معیار قائم فرما دیا۔ مصطفیٰ کی مدد آج بھی جاری ہے، مصطفیٰ کی مدد قیامت تک جاری رہے گی، مصطفیٰ کی مدد حشر کے میدان میں بھی جلوہ افروز ہوگی۔ مصطفیٰ مددگار ہیں، جہاں سے دیکھیں معنی نظر آتا ہے۔ پھر اس میم کو بھی ہٹا دیں، ہا کو بھی ہٹا دیں، دوسرے میم کو بھی ہٹا دیں، پھر کیا بچتا ہے؟ پھر بچ جاتا ہے مدن، مد میم اور دال، اور مد کا معنی ہے بلند، مد کہتے ہیں بلندی کو، اور تجوید و قرات کے اندر بھی کہتے ہیں نا، یہاں مد ہے، کھینچ کے پڑھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے محبوب قاری محترم اسماعیل فرید تونسوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے ان جیسی ہستی کا یہاں ہونا۔ تو مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھنا، بلند۔ تو مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند کیا ہے۔ باری تعالیٰ کتنا بلند کیا ہے؟ فرمایا کتنا کا کیوں پوچھتے ہو؟ مصطفیٰ کو میں نے اتنا بلند کیا ہے جتنا میں کر سکتا تھا، جتنا میں کر سکتا تھا۔ اب تم میں سے کوئی ہے جو میری طاقت کا اندازہ کر سکے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں؟ کوئی میری طاقت کا اندازہ کر سکتا ہے تو پھر وہ مصطفیٰ کی بلندی کو ماپے، میئر کرے، اور اگر کوئی میری طاقت کا پیمانہ نہیں رکھتا تو مصطفیٰ کی بلندی کا پیمانہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بلندی ہے مصطفیٰ کی۔ پھر اس میم کو بھی ہٹا دیں، پھر ایک لفظ حرف بچ جاتا ہے، وہ ہے دال۔ اور دال کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ دال نہیں جو آپ اور میں کھاتے ہیں کبھی کبھی، یہ دال کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، دلالت کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، دال کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ وہ مصطفیٰ ہے۔ تو آپ نے دیکھا دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، تو شان مصطفیٰ کے مطابق
مد کا معنی بلند تو شان مصطفیٰ کے مطابق، ممد کا معنی مدد کرنے والا تو شان مصطفیٰ کے مطابق، حمد کا معنی سراپا تعریف تو بھی شان مصطفیٰ کے مطابق، اور جب ان سب کو ملایا تو بنا محمد۔ اور وہ محمد کون ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں؟ محمد کون ہیں جو محبوب خلق و مخلوق ہیں؟ محمد کون ہیں جو ساری کائنات کا اصل ہیں، ساری کائنات کا حسن ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے ذات کو اللہ نے جیسے بلند بنایا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کے نام کو بلند اور بے مثل بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے اندر جتنے کمالات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ وہ ذات بھی بے مثل ہے اور وہ نام بھی بے مثل ہے، مگر یہ تو میں نے ابھی آپ کو اس لفظ مبارک کے حروف الگ الگ کر کے دکھایا کہ کیا کمال ہے اور کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ اب آئیے یہ حروف جب مل گئے تو کیا بنا محمد۔ تو معنی کیا ہوا؟ جب عربی گرامر سے پوچھا تو معنی کیا ہے؟ معنی اس کے اندر ہے مبالغے کا، اور مبالغے کا صیغہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے ادھر ڈنمارک میں تو آپ اتنی مشکل باتیں نہ کریں، تو یہ گرامر اور یہ مبالغہ اور یہ فلاں اور یہ فلاں، تو بھی ہم صرف مشکل باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہے، پڑھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے جب یہاں ادارے بنا دیے، مراکز بنا دیے، تو آپ نے پڑھنا ہے اور ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ انہی کے اندر سے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اور منہاج القرآن کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے چاروں مراکز کے اوپر کوئی 600 کے قریب لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، بزرگ، سبھی یہاں کے ماشاءاللہ وہ علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سب کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کے ذوق اور شوق کو جاتا ہے اور آپ کی محبت کو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کا صیغہ، مبالغہ کہتے ہیں جس کے اندر معنی بہت زیادہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ اب معنی کیا ہے؟ معنی ہے تعریف کا، تو مبالغہ کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہیں گے جس کی اتنا تعریف ہو، اتنا تعریف ہو، اتنا تعریف ہو کہ تعریف کی آخری حد آ جائے، بس اس ذات کی حد نہ آئے۔ جس کی تعریف بے حد ہو، جس کی تعریف بے حد ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ ذوق نہیں آیا آپ کو؟ بولیے، جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو اسے کہتے ہیں محمد۔ تو بتائیے تعریف خامیوں کی جاتی ہے یا خوبیوں کی جاتی ہے؟ کسی میں خامی ہو تعریف کریں گے؟ بولیے، تو ہم تو خوبیوں کی تعریف نہیں کرتے، تو خامیوں کی تعریف کون کرے گا؟ تو خامی پائی جائے تو کوئی تعریف نہیں کرتا، خامی آ جائے تعریف رک جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عطا کیا ہے ایک محبوب، اس محبوب کا نام ہے محمد۔ بڑی تعالیٰ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کی تعریف کی حد نہ ہو، بڑی تعالیٰ جس کی تعریف کی حد نہیں۔ تعریف تو خوبیوں پر ہوتی ہے، فرمایا اس لیے تو محمد بنا کے بھیجا ہے کہ اس کی خوبیوں کی بھی حد نہیں ہے اور ان کی تعریف کی بھی حد نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کی تعریف کا کوئی کنارہ نہیں، جن کی تعریف کا کوئی حساب نہیں، جن کی تعریف کا کوئی شمار نہیں۔ ارے ان کی تعریف اس لیے بے حد ہے کہ ان کے کمالات بے حد ہیں، ان کا حسن و جمال بے حد ہے، ان کے معجزات و رفعتیں بے حد ہیں، ان کی شان جو بے حد ہے۔ اور بے حد کیسے ہو گئے؟ بھئی پوچھتے ہو کیسے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کیسے نہ ہوتے،
جب بنانے والا بے حد ہے تو بننے والے کی حد کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جب بنانے والا بے حد ہے، اس نے کہا نہ میری طاقت کی حد ہے، نہ میری تخلیق کی حد ہے، نہ میرے بنانے کی حد ہے، نہ میری کاریگری کی حد ہے، نہ میری شان کی حد ہے۔ تو جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا اور با کمال بنایا، پھر اس نے کوئی حد نہ رہنے دی، تو بے حد نے ایسا محبوب بنایا ہے کہ محبوب کو بھی بے حد بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہنچ کے ہم توجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف جو میں نے آیت پڑھی خطبے میں سب سے پہلے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور خالی پہلی آیت نہیں، قرآن کا پہلا لفظ۔ تو قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ، تو نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تھی تب تو لفظ نازل ہوا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پہلا لفظ تو ہے اقرا، اسے قرآن کا پہلا لفظ کیوں نہیں بنایا؟ اسے آخری پارے میں رکھا، حمد کو اٹھا کے پہلے رکھا، حمد کو پہلا لفظ بنا دیا۔ فرمایا اس لیے تمہیں ایک میسج دینا تھا، تمہیں ایک پیغام دینا تھا کہ حمد سے میں کیوں ابتدا کر رہا ہوں، حمد کے لفظ سے میں کیوں اپنے کلام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اس لیے ابتدا کر رہا ہوں کہ میں نے جب کائنات کی ابتدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو کائنات کی ابتدا جس ذات سے فرمائی تھی اس ذات کو نام دیا ہے محمد۔ تو جب کائنات کی ابتدا ہے محمد تو ان کا نام جس لفظ سے بنایا ہے اس لفظ سے اپنے کلام کی ابتدا کروں گا، اس لفظ سے اپنے کلام کی ابتدا کروں گا۔ راجہ صاحب کی محبت تو بے مثال ہوتی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، اور ان کو تو پھر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا نا۔ تو اس لیے یہ جو نعرے کا ٹائم ہے وہ میں بہانہ بنا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کہ یہ میں نے بڑھانا ہے، باقی نہیں بڑھانا، مگر یہ ٹائم تھوڑا سا بڑھانا ہے۔ اچھا اب آئیے اس بات کی طرف، حمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اللہ نے جس ذات سے کائنات کی ابتدا کی اسی ذات کے نام والے لفظ سے قرآن کی ابتدا کی۔ باری تعالیٰ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں حکم دیتا ہے جب بھی کسی کام کی ابتدا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ باری تعالیٰ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم تیرے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اور تو اپنے نام سے شروع نہیں کرتا۔ اور میں میرے جیسے نہ بنو، میں اور ہوں تم اور ہو، میرا قانون اور ہے تمہارے لیے قانون اور ہے، میرے لیے میں نے محبت کا قانون بنایا ہے، میری محبت کا قانون یہ ہے میں جب بھی کسی شے کی ابتدا کروں گا میں ابتدا کروں گا محمد مصطفیٰ کی نسبت سے، اور تم ابتدا کرنا میرے نام کی نسبت سے۔ تو آپ کی اور میری ابتدا رب کے نام سے ہے، رب کی ہر ابتدا محمد مصطفیٰ کے نام سے، رب کی ہر ابتدا محمد مصطفیٰ کے نام سے۔ اچھا باری تعالیٰ یہ تو پھر حمد ہے، اور اس کے اوپر الف نام کیوں لگا دیا؟ فرمایا اس الف نام کو بھی پڑھو، اور یہ ہمارے درس نظامی میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، تو وہ جانتے ہیں اس چیز کو، ان کو پڑھایا گیا۔ تو حمد کے اوپر جو الف نام ہے اس کو علماء نے کہا یہ استغراق کا ہے، یا کہاں جنس کا ہے، یا کہاں عہد کا ہے۔ اب وہ تینوں کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ کیا اس الف لام کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد اللہ کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ حمد اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کو بنانے والا ہے۔ باری تعالیٰ جب سب سے زیادہ حمد تیری ہے اور سب سے زیادہ حمد تیرے لیے ہے تو پھر محمد تو نام تیرا ہونا چاہیے تھا۔ محمد کا جو معنی ہے
یہ حق صاحب چاہے آپ چھوڑ دیں، اب باقی کسی کے اوپر قانون لگے نہ لگے، اب جن پہ لگتا ہے ان پہ تو لگاؤں گا، تو چاہے چھوڑ دیں، شروع میں توجہ دیں، یہی تو قربانی مانگی تھی۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد ہو، تو سب سے زیادہ حمد ہو جس کی، وہ ہے محمد۔ اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے بری تعالیٰ۔ اب اگر ہم اس قرآن کی پہلی آیت کو مانیں تو ہمیں یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد ہے تیری، اور اگر تیرے حبیب کے نام کو دیکھیں محمد تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد ہے مصطفیٰ کی۔ تو اب ہمیں تو بتا، سب سے زیادہ حمد تیری ہے یا سب سے زیادہ حمد تیرے مصطفیٰ کی ہے؟ فرمایا یہ تیرے اور میرے کے چکر میں تم پڑھتے ہو، میں نہیں پڑھتا۔ مصطفیٰ کے اور میرے درمیان تیرا اور میرا نہیں ہے، مگر یہ جو تم نے تیرا اور میرا بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ حمد میری بھی ہے، سب سے زیادہ حمد مصطفیٰ کی بھی ہے۔ اس کے اعتبارات مختلف ہیں، وہ یوں کہ سب سے زیادہ حمد ہے میری، لیکن سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ میری نہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے زیادہ حمد ہے میری، لیکن سب سے زیادہ حمد کی گئی میری نہیں، کی گئی میرے مصطفیٰ کی۔ بری تعالیٰ وہ کیسے؟ تو وہ کہتا ہے غور کرو، میری حمد کرنے والے کون ہیں اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا کون ہے؟ میری حمد بھی کی گئی، مصطفیٰ کی حمد بھی کی گئی، لیکن میری حمد کرنے والے ہو تم، مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہوں میں۔ میری حمد کی انسانوں نے، میری حمد کی فرشتوں نے، میری حمد کی جنات نے، میری حمد کی نباتات نے، میری حمد کی زمین اور آسمان نے، میری حمد کی شمس اور قمر نے، لوح اور قلم نے، سارے عالمین نے، ساری خلق نے، میری حمد کی مخلوق نے، مصطفیٰ کی حمد کی خالق نے۔ تو اب بتاؤ، تم سب نے مل کر کی میری حمد، میں نے کی مصطفیٰ کی حمد۔ اب تمہارا حمد کرنا آگے رکھوں یا اپنا حمد کرنا آگے رکھوں؟ تمہارے حمد کرنے کا درجہ اوپر ہوگا یا میرے حمد کرنے کا درجہ اوپر ہوگا؟ تو میرے حمد کرنے کا درجہ ہے بلند، اس لیے الحمدللہ رب العالمین کو بھی مانو، محمد الرسول اللہ کو بھی مانو۔ سب سے زیادہ حمد میری ہے، سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی میں، مالک بھی میں، لیکن میری حمد کرنے والے تھے تم، مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہوں میں۔ سو محمد میں ان کا نام رکھتا ہوں، اپنا نام محمد نہیں رکھتا۔ محمد یہی ہیں جن کی حمد میں نے کر دی ہے، اور ایسی حمد کی ہے کہ نہ حمد کی انتہا ہے، نہ حمد کا کنارہ ہے، نہ خوبیوں کا کنارہ ہے۔ خوبیاں بھی بے حساب ہیں، حمد بھی بے حساب ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ دوستان مکرم، اب میں اپنے خطاب کو یہاں روکتا ہوں۔ جو آپ کا شوق ہے اس کو مزید سننے کا، وہ انشاءاللہ پھر جمعہ کے خطابات میں پورا کریں گے، اور وہ بھی راجہ صاحب آپ کو لائیو دکھا دیتے ہیں تو آپ اپنا ذوق پورا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس قسط کو یہاں پر روکتے ہیں، مگر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جو ہیں محمد، جن کی بے حساب حمد ہے، جن کی بے حساب تعریف ہے۔ اس لیے بے حساب تعریف ہے، اس لیے بے حساب تعریف کے مالک ہیں اور مستحق ہیں کہ ان کی خوبیوں کی کوئی حد نہیں۔ خوبیاں بے شمار ہیں، کمالات بے شمار ہیں، تو حمد بھی بے شمار ہے۔ تو ہمارا تعلق اس ذات سے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے یا ان لمیٹڈ ہونا چاہیے؟ بولیے ذرا۔ جب مصطفیٰ کی حمد بھی ان لمیٹڈ، مصطفیٰ کی شان بھی ان لمیٹڈ،
مصطفیٰ کا مقام بھی انلیمیٹڈ، تو آپ کا اور میرا ریلیشن مصطفیٰ سے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی کسی حد میں رہنا چاہیے یا ہر حد سے مابرا ہونا چاہیے؟ پھر آپ اور میں جب مصطفیٰ کے میلاد کا جشن منائیں تو وہ کسی حد میں ہونا چاہیے یا حدیں پیچھے رہ جائیں اور جشن مصطفیٰ ہر حد سے آگے بڑھ جائے؟ پھر جب آپ اور میں مصطفیٰ سے اظہار محبت کریں، آپ اور میں جب اپنے محبوب نبی سے محبت کریں، عقیدت کا اظہار کریں، تو ہماری محبت بھی بے حساب ہونی چاہیے، ہمارا رشتہ بھی بے حساب ہونا چاہیے، ہماری اطاعت بھی بے حساب ہونی چاہیے، ہماری غلامی بھی بے حساب ہونی چاہیے۔ اس پر مال خرچ کرنا پڑے تو مال قربان ہو جائے، اس پر وقت کو صرف کرنا پڑے تو وقت قربان ہو جائے، اس پر جانیں قربان کرنی پڑے تو جانیں قربان ہو جائیں، ان پر اولادیں قربان کرنی پڑے تو اولادیں قربان ہو جائیں، ان پر رشتے قربان کرنے پڑیں تو رشتے قربان ہو جائیں، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ نے بے انتہا اور غیر محدود شان کے ساتھ بھیجا ہے، تو ہماری محبتیں بھی مصطفیٰ کے لیے بے حد ہیں، ہمارا ادب بھی مصطفیٰ کے لیے بے حد ہے، ہمارا جذبہ غلامی بھی مصطفیٰ کے لیے بے حد ہونا چاہیے۔ اور جب وہ بے حد ہوگا پھر کوئی محمد مصطفیٰ پر انگلی اٹھائے تو پھر عداوت بھی حد میں نہیں رہے گی، پھر دشمنی بھی حد میں نہیں رہے گی، کیونکہ وہاں ذات مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی میرے آقا کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو اور کوئی ہمیں سمجھائے کہ تم حد میں رہو، کوئی کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بھئی جب شان مصطفیٰ کی بات آئے گی تو مصطفیٰ سے تعلق بھی انلیمیٹڈ ہے۔ ہاں یہ وہ معاملہ ہے کہ ہر بات پر ایک مومن کمپرومائز کر سکتا ہے، پر مصطفیٰ کی غلامی پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، غلامی اور تعلق وہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے ماحول میں، ہم نے اپنے دین کی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مصطفیٰ کی غلامی کے راستے پر رکھنا ہے تو یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو بلال حبشی کے راستے پر چلانا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو صدیق اکبر کی صداقت کے راستے پر چلانا ہے، عمر بن خطاب کی عدالت کے راستے پر چلانا ہے، عثمان بن عفان کی حیا اور سخاوت کے راستے پر چلانا ہے، علی المرتضیٰ کے علم و ولایت اور تقوی اور کمال کے راستے پر چلانا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بانڈیاں بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح علم کا سمندر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی طرح تقوی کا پیکر بنانا چاہتی ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ یہ کام بھی کوئی اور آ کر نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو وقت دینا ہے، دین سکھانے کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے تکلیفوں کو سہنا ہے، مراکز کو آباد کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، اور ان سرگرمیوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں، نہ منہاج القرآن کے لیے ہے۔ منہاج القرآن آپ سے کچھ نہیں لیتا، منہاج القرآن نے آپ کو دیا ہے، لیا کچھ نہیں۔ یہ جو آج آپ اس عظیم و شان روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو منہاج القرآن نے دی ہے۔ یہ جو آپ نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کے مصطفیٰ میں سر دھلتے ہیں، یہ خیرات آپ کو منہاج القرآن نے دی ہے۔ یہ جو آپ کی اور ہماری اولادیں قرآن پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی ثناخوانی کرتے ہیں، یہ آپ کو ہمیں منہاج القرآن نے دیا ہے۔ اگر کوئی چند سکے دیتا ہے منہاج القرآن کو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی کے پیسے وسائل کو اپنے دین کی خاطر قبول کر لیا ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ نہیں کہ وہ دین کے اوپر خرچ کریں پھر احسان جتلائیں، دین کے اوپر خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، جھکتے چلے جائیں۔ یہ ہے مومن کی نشانی۔ یہ کام ہمیں خود کرنا ہوگا، ہمیں کمیونٹی میں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا، علم کے چراغ جلانے ہوں گے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنا ہوگی،
اور وہ تب ہوگی جب ہم خود اس راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اگر آپ اور میں سوچیں کہ میں تو فجر کی نماز میں نہ اٹھوں لیکن میرے بیٹے اور بیٹیاں اٹھ کے ضرور پڑھیں، اگر آپ اور میں یہ سوچتے رہیں کہ میری زندگی میں تو تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بیٹے کا متقی ہونا ضروری ہے، اگر آپ اور میں سوچیں کہ میری نگاہوں میں تو حیا کا ہونا ضروری نہیں، میری بیٹے اور بیٹیاں حیا کے پیکر بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں خود نیک بننا ہوگا، تب ہماری اولادیں نیکی کی راہ پر چلے گی۔ اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماحول آپ کو منہاج القرآن نے عطا کیا ہے، اور منہاج القرآن کے علاوہ دیگر مراکز بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، سب کا کردار ہے، سب کے کردار کو سراہنا ہے، ہر ایک کا حصہ بننا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس سفر کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے یا قبر کی پہلی رات آئے، اور قبر کی پہلی رات میں جب فرشتے پوچھیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو میرے مصطفیٰ بول اٹھیں فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ میرا غلام کون ہے۔ ایسی وفاداری کی زندگی گزار کے جانا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ منہاج القرآن کا حصہ ہیں، حصہ بنیں، اور حصہ بنیں اور منظم حصہ بنیں، اور منظم حصہ یہ ہے کہ آپ منہاج القرآن کے رفیق بنیں، اور یہ منہاج القرآن کی رفاقت، یہ اس میں منہاج القرآن کا کوئی لالچ نہیں، یہ آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، آپ کو کچھ دینے کے لیے ہے۔ اور کوئی پوچھے کیا ملتا ہے، آج کے دور میں بہت ساری باتیں دائیں بائیں سننے کو ملتی ہیں، جعلی اور نقلی دکانیں بھی بہت ساری کھل گئی ہیں امت مسلمہ کے اندر، ہر سمت ولایت اور روحانیت کے نام پر بھی، کہیں علم کے نام پر، کہیں کسی نام پر، مگر آؤ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولایت متحقق ہے، جن کو مصطفیٰ سے اذن ملا، انہوں نے کلام کیا قدمی حاضر علی رقبت کل ولی، کہ میرا ولی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے، ہر ولی نے گردن جھکائی اور کہا کہ اے شیخ آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سر پر بھی ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان ہے سارا، جو حضور شیخ الاسلام متضل العالی کے ذریعے منہاج القرآن میں رواں دواں ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے قائد سے روحانی طور پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی منہاج القرآن کا رفیق ہے میں براہ راست اسے اپنا مرید بناتا ہوں۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا ایک قافلہ ہے، آئیے اس قافلے میں شریک ہوں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسل کی تربیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔